ایک چھوٹی سی پہاڑی میں چوہوں کے کئی بل تھے۔ اس پر پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کے بل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان بلوں میں ایک بل ایک چوہیا کا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی، کافی عقل مند تھی۔ اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے اور اپنی عقل و فہم کے مطابق حل بتاتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کی مشکل کو دور کر دیتے تھے، اس لیے سب چوہے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کے موسم میں بارشیں خوب برسیں، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کے غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے مار بھگایا۔ انہی میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا، جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کے بل میں گھس جاتا اور وہاں موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھوا بڑا ہوشیار تھا، چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا۔ تنگ آ کر سب چوہے عقل مند چوہیا کے پاس گئے اور اس سے مدد طلب کی۔ چوہیا نے سب کو تسلی دی۔ کچھ دور پودوں کی آڑ میں کچھوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے چوہیا کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ وہ چپکے سے اس کے بل میں داخل ہو گیا۔ چوہیا کچھوے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ کچھوا چوہیا کے بل میں داخل ہو گیا۔ چوہیا نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ دو موٹے موٹے سرخ بیر تشت میں رکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چوہیا نے کہا، اس وقت گھر میں اور کوئی چیز نہیں، ورنہ خاطر تواضع زیادہ کرتی۔ کچھوے نے دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ کر دیا۔ پہلے تو وہ اسے بڑے مزے کے رسدار لگے، لیکن وہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی گٹھلی کو باہر پھینکنا ہوتا ہے۔ اس نے گٹھلی آگے نکلنے کی کوشش کی، جو اس کے حلق میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس سے نہ تو بولا جا رہا تھا، نہ ہی صحیح طرح سے سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ چوہیا دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ اگر کچھوا اس کے بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا؟ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے سے کہا، اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو اس سے کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے اشارے سے ڈاکٹر کا پتہ پوچھا تو اس نے اسے راستہ سمجھایا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ چوہیا اس کا پیچھا کرتی رہی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ آیا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس گئے۔ وہ حلق کی تکلیف کو بھول کر کیچڑ سے پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک طرف گٹھلی حلق میں پھنسی ہوئی اذیت پہنچا رہی تھی تو دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کا جسم نگلتا جا رہا تھا۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو چوہیا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔